بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا وحبیبنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ فلا تظلم نفس شیئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين۔ اللہ تعالیٰ اپنے اس فرمان میں اس بات کی خبر دیتے ہیں کہ قیامت کے دن بندوں کے اعمال کو تولا جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم انصاف کے ترازو قائم کریں گے قیامت کے دن، عدل کے ترازو رکھیں گے قیامت کے دن، اور وہ میزان اتنا دقیق ہوگا کہ وہ ہر چھوٹی اور بڑی نیکی کو تولے گا۔ لوگ آج سب سے دقیق جو ترازو سمجھتے ہیں وہ سونے کا ترازو سمجھتے ہیں، لیکن اعمال کے تولنے کا جو میزان ہے وہ اس سے بھی زیادہ باریکی کے ساتھ تولے گا۔ اگر کوئی ایک دانے کے برابر بھی نیکی لائے گا، ان کان مثقال حبۃ من خردل، اگر کوئی رائی کے دانے کے برابر بھی نیکی لے کے آئے گا تو ہم اس کا حساب لینے کے اعتبار سے کافی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى، جو ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ بھی دیکھ لے گا، اور جو ذرہ برابر برائی کرے گا وہ بھی دیکھ لے گا۔ سنت میں اس بات کی دلیل ہے کہ اس میزان کے بھی دو پلڑے ہوں گے، ایک پلڑے میں نیکیاں ہوں گی اور دوسرے پلڑے میں برائیاں اور بدیاں ہوں گی۔ اگر ایک نیکی بھی زیادہ نکلے گی تو یقیناً نیکیوں کا پلہ جب بھاری ہو جائے گا تو وہ شخص جنت میں چلا جائے گا، اور اگر برائیوں کا پلہ بھاری ہوگا تو وہ شخص جہنم کا مستحق ٹھہرے گا، الا کہ اللہ اسے اپنی رحمت سے معاف کر دے۔ اللہ فرماتے ہیں فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جس کی نیکیوں کا پلڑا وزنی ہو جائے گا تو وہ لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، اور جس کی نیکیاں کم پڑ گئیں تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی جانوں کو خسارے میں ڈالیں گے بس سبب اس کے جو وہ ظلم کرتے تھے۔ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا یظلمون، جو ہماری آیات کے ساتھ وہ ظلم کرتے تھے۔ تو یقیناً جن کی نیکی قیامت کے دن بڑھیں گی فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ من پسند زندگی گزارے گا، اور جس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا پڑے گا وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، اور تمہیں کیا معلوم کہ ہاویہ کیا ہے؟ نَارٌ حَامِيَةٌ، وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ مسلمان کو چاہیے کہ جب بھی نیکی کرنے لگے تو اس مرحلے کو ذہن میں رکھے کہ میرے نیکی سے میرا میزان وزنی ہوگا، میری نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا۔ جب گناہ کرنے لگے تو اسے سوچنا چاہیے کہ یہ گناہ میرے برائیوں کے پلڑے کو وزنی کر دے گا۔ جب یہ نیت آدمی کے ساتھ مستحضر رہے تو پھر یقیناً وہ اطاعت میں آگے بڑھے گا، نیکی کا اہتمام کرے گا، اعمال صالحہ میں رغبت رکھے گا، اور گناہوں سے اپنے دامن کو بچا کے رکھے گا اس خوف کے ساتھ کہ میرے یہ گناہوں کے پلڑے کو وزنی کرے گا۔ یقیناً جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری رہے گا تو وہ مفلح اور کامیاب ہونے والا ہے، فلاح کے درجے پہ چلا جائے گا اپنے اعمال کے ساتھ، اور جنتوں میں اپنا مقام حاصل کر لے گا۔ اور جس کی برائیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا وہ نقصان اٹھانے والا ہے، وہ خسارہ پانے والا ہے، وہ گھاٹے سے دوچار ہے، یا تو وہ اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے جہنم میں چلا جائے گا، یا پھر اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے معاف کر دیں تو وہ معافی حاصل کر لے گا۔ قیامت کے دن لوگوں کی کئی قسمیں ہوں گی۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کی نیکیاں زیادہ ہو جائیں گی تو وہ جنت میں جائیں گے، اور کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جن کی برائیاں زیادہ ہو جائیں گی تو وہ آگ کے مستحق ٹھہریں گے۔
اللہ کہ اللہ چاہے تو انہیں معاف کر دے۔ اور کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جن کی نیکیاں اور بدیاں برابر ہو جائیں گی، نہ نیکیوں کا پلڑا وزنی ہوگا نہ برائیوں کا پلڑا نیچے جائے گا۔ تو یقیناً یہ اہل اعراف کہلاتے ہیں، جو ایک بلند مقام پہ ہوں گے، جنتیوں کو بھی دیکھیں گے اور جہنمی کو بھی دیکھیں گے، اور آخر کار اللہ تعالیٰ کچھ دیر کے بعد اللہ ان کے اعمال کو ضائع نہیں کرے گا، لیکن کچھ دیر کے بعد اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ان کو بھی جنت میں داخل کر دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا عدل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ان نیکیوں کو ضائع نہیں کیا، لیکن تاخیر کے ساتھ اللہ نے ان کو جنت میں داخل کر دیا ہے۔ یہ باریک بینی کے ساتھ جو نیکیوں کا وزن ہے اور اعمال کا تولا جانا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے عدل کی بہت بڑی دلیل ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عدل پر ایمان رکھے اور نیکی کا اہتمام کرے۔ اللہ فرماتے ہیں الیوم تجزا کل نفس بما کسبت، آج ہر جان کو جو اس نے کمایا ہے اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ لا ظلم اليوم، آج کوئی ظلم نہیں ہے۔ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالیٰ جلدی حساب لینے والے ہیں۔ تو جو آخرت کا گھر ہے، یہ بدلے کا گھر ہے اور یہ اجر اور ثواب کا گھر ہے، یہ یقیناً عدل کا گھر ہے، اور جو دنیا ہے یہ ظالم اور مظلوم کی زندگی کے دن ہے، دونوں یہ مرحلے برابر نہیں ہو سکتے۔ یقیناً قیامت کے دن اگر آپ اپنے نیکیوں کے اعمال کو وزنی کرنا چاہتے ہیں تو کچھ نیکی اعمال کو وزنی کر دیں گی۔ ان میں سے ایک خالص توحید اگر میرے آپ کے پاس موجود ہے تو یہ نیکیوں کے اعمال کو، نیکیوں کے پلڑے کو وزنی کرے گی اور اعمال کو، نیک اعمال کو وزنی کرے گی۔ نبی کریم کا ارشاد گرامی ہے کہ ایک شخص، میری امت میں سے ایک شخص پوری مخلوق کے سامنے قیامت کے دن حاضر ہوگا، اور اس کے 99 گناہوں کے پلندے اس کے سامنے پھیلا دیے جائیں گے، جو حد نگاہ تک پھیلے ہوئے ہوں گے۔ وہ ان میں سے کسی کا انکار نہیں کرے گا۔ اس سے کہا جائے گا کہ اس میں سے کسی گناہ کا تو منکر ہے، اور کیا میرے لکھنے والوں نے تجھ پر ظلم کیا ہے؟ وہ کہے گا نہیں اللہ کے اے میرے رب، نہیں اللہ ایسا نہیں ہے۔ کیا تیرے پاس کوئی عذر ہے؟ تو اس کے پاس کوئی عذر بھی نہیں ہوگا۔ پھر اللہ کہیں گے کہ ہمارے پاس تیری ایک نیکی موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ، اور آج ظلم نہیں کیا جائے گا، اور ایک کارڈ نکالا جائے گا جس کارڈ پہ لکھا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ وہ آدمی کہے گا کہ یہ ایک کارڈ کیا کرے گا اتنی گناہوں کے مقابلے میں؟ جب اس کو ترازو میں رکھا جائے گا تو حدیث کے الفاظ ہیں فتاشت السجلات وثقلت البطاقہ، وہ 99 حد نگاہ تک پھیلے ہوئے گناہوں کے پلندے اوپر اٹھ جائیں گے، اور وہ ایک کارڈ بھاری ہو جائے گا۔ اللہ کے نام جس جگہ پہ آ جائے تو وہاں کوئی چیز اس کے مقابلے میں بھاری نہیں ہو سکتی۔ یہ توحید ہے۔ مجھے اور آپ کو توحید کی حفاظت کرنی چاہیے، توحید کو سیکھنا چاہیے، تاکہ قیامت کے دن ہماری نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو سکے۔ دوسری چیز جو قیامت کے دن نیکیوں کے ترازو کو وزنے کرے گی، وہ بندے کا حسن اخلاق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی اثقل شیء فی المیزان یوم القیامت الخلق الحسن، سب سے وزنی اگر کوئی چیز قیامت کے دن نیکیوں کے ترازو کو سب سے وزنی کرنے والی کوئی چیز ہے تو وہ آدمی کا اچھا اخلاق ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے اخلاق کو بہتر کریں اور اخلاق کو ٹھیک کریں اور معاملات کو ٹھیک کریں، لوگوں کو اذیت نہ دیں اور لوگوں کے حقوق کو ادا کریں، تاکہ قیامت کے دن ہمارے نیکیوں کا ترازو وزنی ہو جائے۔ ذکر بھی ایسا عمل ہے جس سے نیکیوں کے ترازو وزنی ہوں گے قیامت کے دن۔ سبحان اللہ اور الحمدللہ۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتان حبیبتان علی الرحمن، دو کلمے اللہ تعالیٰ کو انتہائی محبوب ہیں، خفیفتان علی اللسان، زبان پر ادا کرنے بڑے ہلکے ہیں، ثقیلتان فی المیزان، اور جب قیامت کے دن جب جس ترازو میں پڑے ہوں گے اس کو وزنی کر دیں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ حضرت ابو مالک الاشری روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم نے فرمایا الطہور شطر الایمان، صفائی آدھا ایمان ہے، اور الحمدللہ جو ہے تملا المیزان، یہ میزان کو بھر دے گا، اور سبحان اللہ اور الحمدللہ یہ آسمان اور زمین کے بیچ کے خلا کو بھر دیں گے۔ تو یہ ذکر بھی قیامت کے دن نیکیوں کے اعمال کو
اور نیکیوں کے پلڑے کو وزنی کرنے والی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان اعمال کو کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہمارے چہروں کو قیامت کے دن سفید کر دے، اللہ ہمیں اپنی جنتوں میں داخل کر دے، اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تمام فوت ہونے والے مسلمانوں کے سے درگزر فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کی رستے پر چلتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔